جناب حضرت مولانا محمد بشیر احمد صاحب. الحمد للہ وحمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے. اور اے میرے آقا، لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں. لوگ سارے تو تیرے شہر کے دیوانے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں تیرا زمانہ دیکھوں. ریت پہنی ہوئی مکہ کی گزرگاہوں پر نیچی نظروں سے تیرا غار میں جانا دیکھوں. تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں. تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں. تیرے فاقوں نے کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں. جس سانپ نے پائے صدیق کو بار بار ڈسا، میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں. چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے. چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے. میں قبلہ رو ہو کے محمد کو روزانہ دیکھوں. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم معزز دوستوں، بزرگوں اور طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہے جو ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کے اعزاز میں منعقد کیا جاتا ہے. مہمان آتے رہیں گے، آپ کوشش کریں کہ آپ کی توجہ مائک پہ آنے والے خطیب کی طرف ہو. میں اپنے اس پروگرام پہ ہر سال کوشش کرتا ہوں کہ کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کروں، کیونکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند پہ کئی طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں. میں اس سٹیج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ہر سال عرض کرتا ہوں تاکہ اہل عقل، اہل دانش، سمجھدار لوگ، فہم و فراست والے لوگ اپنی سمجھ اور عقل کے ساتھ فیصلہ کر سکیں کہ نبی کے عاشق کون ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کمالات، خصوصیات اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عنایات عطا کی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزات عطا کیے، تمام نبیوں کو کمالات خصوصیات عطا فرمائی، لیکن جو کمالات اور خصوصیات اپنے حبیب کو عطا کی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اسی وجہ سے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال نہیں کسی میں مگر دو چار۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری، آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیات عطا فرمائی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا اس نے آ کے خود بتایا کہ میں کون ہوں۔ آدم دنیا میں آئے، آ کے بتایا کہ میں پہلا انسان اللہ کا خلیفہ زمین پہ بن کے آیا ہوں۔ حضرت نوح دنیا میں آئے تو خود آ کے کہا کہ میں اللہ کا رسول آیا ہوں۔ تمام نبیوں نے خود آ کے بتایا کہ میں کون ہوں، لیکن ایک ہستی دنیا میں ایسی بھی آئی جنہوں نے آ کے اپنا تعارف خود نہیں کروایا، بلکہ اللہ نے پہلے تعارف کروایا، پھر اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا، اور تعارف دنیا سے نہیں، آدم کی زبان سے نہیں، بلکہ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے۔ عالم ارواح میں ابھی صرف روحیں موجود ہیں، اللہ نے وہاں سے اپنے نبی کا تعارف کیا اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا کہ نبیوں ٹھیک ہے، رسولوں ٹھیک ہے، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا، میں تمہیں رسالت عطا کروں گا، میں تمہیں پیغمبری عطا کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ثم جاءکم رسول، جب تمہارے بعد میرا رسول آ جائے تم نے نبوت چھوڑ دینی ہے، تم نے رسالت چھوڑ دینی ہے، تم نے پیغمبری چھوڑ دینی ہے۔ پروردگار کرنا کیا ہے؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم نے اس نبی کی نبوت پر ایمان بھی لانا ہے، تم نے اس نبی کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں اپنے نبی کی نبوت کا اعلان کیا۔ عالم ارواح سے نیچے آئیے، آدم کی زبان پر محمد مصطفیٰ کے تذکرے، نوح کی زبان پر محمد مصطفیٰ کے تذکرے، شیس کی زبان پر محمد مصطفیٰ کے تذکرے، ابراہیم کی زبان پر محمد مصطفیٰ کے تذکرے، اسماعیل کی زبان پر محمد مصطفیٰ کے تذکرے، موسیٰ کی زبان پر محمد مصطفیٰ کے تذکرے، عیسیٰ کی بشارتوں میں محمد مصطفیٰ کے تذکرے۔ اللہ نے آسمان سے جو کتاب بھی اتاری اس میں اپنے حبیب کا تذکرہ کیا۔ دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی امی تو وہ ہے جس کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، یہ نبی امی تو وہ ہے جس کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے۔ تورات موسیٰ پہ اتری، تذکرے محمد مصطفیٰ کے، انجیل عیسیٰ پہ اتری، تذکرے محمد مصطفیٰ کے، زبور داؤد پہ اتری، تذکرے محمد مصطفیٰ کے۔ میں دلیل کے طور پہ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا یہ رونے کی آواز کیوں ہے؟ بتایا گیا اس یہودی کا مکان ہے، یہودی کا بیٹا مرض وفات میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر عیادت کے لیے اندر تشریف لے گئے، وہ یہودی اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کے تورات پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سوال کیا تو نے اس تورات میں کہیں میرا نام بھی دیکھا ہے؟ تو نے اس تورات میں کہیں میرا تذکرہ بھی پڑھا ہے؟ وہ یہودی کہنے لگا نہ اس کتاب میں آپ کا تذکرہ تو نہیں ہے، اس کتاب کے اندر
آپ کی کوئی تعارف نہیں ہے، اس کتاب میں آپ کا کوئی نام نہیں ہے۔ یہودی کا بیٹا جو مرض وفات میں تھا اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ کے نبی میرا باپ جھوٹ بولتا ہے، اس کتاب کو میں نے بھی پڑھا ہے، یہ کتاب آپ کے خاندان کا تذکرہ کرتی ہے، یہ کتاب آپ کے اجداد کا تذکرہ کرتی ہے، یہ کتاب آپ کے اصحاب کا تذکرہ بھی کرتی ہے، بلکہ یہ کتاب تو یہاں تک بتلاتی ہے کہ آپ کا ایک یار ابو بکر ہوگا جس کی ناف پر کالے تل کا نشان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے تعارف کروایا، یہ اللہ کے نبی کی پہلی خصوصیت ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا اس کا کسی نے انتظار نہیں کیا، اگر کسی کی آمد کا انتظار ہوا بھی تو اس کے صرف گھر والوں نے کیا، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی پوری کائنات نے آپ کا انتظار کیا۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے انسانیت بھی آپ کی آمد کے منتظر تھی، یہودیت بھی آپ کی آمد کے منتظر تھی، عیسائیت بھی آپ کی آمد کے منتظر تھی، کائنات کے انسان بھی آپ کی آمد کے منتظر تھے، کائنات کے حیوان بھی آپ کی آمد کے منتظر تھے، نباتات بھی آپ کی آمد کے منتظر تھے، جمادات بھی آپ کی آمد کے منتظر تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی آمد کا منتظر تھا۔ اور اللہ کے نبی جب آئے تو اس شان کے ساتھ آئے کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے ناز کیا تیری آمد پہ، مالک نے ملک نے حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شان کے ساتھ دنیا میں بھیجا، اور اپنے نبی کو جو خصوصیات اور کمالات عطا فرمائے وہ کسی اور کو نہیں دیے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی 6 خصوصیات کا تذکرہ خود کیا، فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کا معنی کیا؟ الفاظ تھوڑے ہوں معانی زیادہ ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جامع کلمات عطا کیے اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے، کیونکہ پہلے کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ ہر نبی ایک بستی کا نبی، کوئی قبیلے کا نبی، کوئی شہر کا نبی، تو اس بستی اور شہر والوں کے مسائل تھوڑے تھے جتنے ان کے مسائل تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنے الفاظ بھی عطا کر دیے، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، آپ ایک شہر کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، آپ ایک قبیلے کے لیے نبی بن کے نہیں آئے، اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ تو آپ کی امت کے مسائل بھی زیادہ تھے، اللہ نے اپنے نبی کو الفاظ تھوڑے عطا کیے، امت کے مسائل زیادہ تھے لیکن جامع الفاظ عطا کیے، تاکہ امت کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے اللہ کے نبی کی احادیث میں سے مسئلہ نکالتے چلے جائیں۔ میں بات کو آسان کرنے کے لیے 2 مثالیں پیش کرنا چاہوں گا۔ انسان کو ضرورت ہے پانی کی، اللہ نے پانی دھرتی کے نیچے رکھ دیا ہے، اس انسان کو ضرورت ہے دھرتی سے پانی نکال لو۔ اگر سارا کا سارا پانی بیک وقت اس زمین پہ آ جاتا انسان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ انسان کو ضرورت ہے پیٹرول کی، اللہ نے زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، اگر پیٹرول سارا بیک وقت زمین کے اوپر آ جاتا انسان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ نے احسان یہ کیا، پھر پیٹرول زمین کے نیچے رکھ دیا، نکالنے کے لیے انجینئر دے دیا۔ اللہ نے احسان یہ کیا، پانی زمین کے نیچے رکھ دیا، نکالنے کے لیے مستری اور انجینئر دے دیا۔ اللہ نے احسان یہ کیا، امت کو جتنے مسائل کی ضرورت تھی اپنے حبیب کے الفاظ میں رکھ دیے، نکالنے کے لیے مجتہد اور فقیہ دے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خصوصیات عطا فرمائی، اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات عطا کیے، ونصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی کا رعب اس پہ طاری ہو جایا کرتا تھا۔
احلت لی الغنائم، غنیمتوں کا مال میری امت کے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ پہلے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، جہاد ہوتا، مال غنیمت آتا، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی، اس کو جلا جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ تمہارا جہاد قبول ہے۔ اگر تم نے زکات ادا کرنی ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھو، آسمان سے آگ آئے گی، اگر جلا جائے تمہاری زکات قبول ہے۔ قربانی کرنی ہے، اونچی جگہ پہ رکھو، آسمان سے آگ آئے گی، اگر جلا جائے تو تمہاری قربانی قبول ہے۔ انسان کے لیے وہ مال استعمال کرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے احسان یہ کیا، فرمایا احلت لی الغنائم، غنیمتوں کا مال اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، لہذا اب جلانے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپس میں خود انسان کھا سکتے ہیں۔ زکات کو جلانے کی ضرورت نہیں، غریبوں کو دی جا سکتی ہے۔ قربانی کو جلانے کی ضرورت نہیں، خود کھائی جا سکتی ہے، غریبوں کو کھلائی جا سکتی ہے۔ احلت لی الغنائم، غنیمتوں کا مال میرے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا، سجدہ گاہ بنا دیا۔ پہلے ہر قوم عبادت کرتی تھی اپنے عبادت خانے میں جا کے، اس امت کو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے یہ انعام دیا کہ مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، ہر جگہ پہ تم نماز ادا کر سکتے ہو۔ مسجد میں جانا فرض نماز کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی باہر کھیتوں میں ہو وہیں پہ نماز پڑھو، تمہاری نماز وہاں بھی قبول ہے۔ اور اگر پانی استعمال بندہ نہ کر سکے یا پانی ملے نہ، فرمایا اس مٹی کو میرے لیے اللہ رب العزت نے پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال نقصان دے، اس مٹی سے تیمم کر کے تم طہارت حاصل کر سکتے ہو۔ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ ارسلت الی الانس نہیں کہا، ارسلت الی الجن نہیں کہا کہ صرف انسانوں کے نبی یا صرف جنات کے نبی، ارسلت الی الخلق کافہ، ساری مخلوق کے نبی۔ مخلوقات میں انسانات بھی ہیں، مخلوقات میں حیوانات بھی ہیں، مخلوقات میں نباتات بھی ہیں، مخلوقات میں جمادات بھی ہیں۔ اللہ کے نبی، انسانوں کے بھی نبی، ہمارے پیغمبر، حیوانوں کے بھی نبی، ہمارے پیغمبر، جنات کے بھی نبی، ہمارے پیغمبر، فرشتوں کے بھی نبی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، جہاں تک رب العالمین کی خدائی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں تک رب العالمین کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اور فرمایا وختم بی النبیون، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور صاف لفظوں میں اعلان کیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تم آخری امت ہو، میں آخری نبی ہوں۔ اور فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھو میں اکیلا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، آخری نبی، بلکہ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہے، نبوت کی انتہا بھی آپ پہ ہے، آپ ظہور نبوت میں آخر ہیں، اعطائے نبوت میں اول ہیں، نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی، نبوت کی انتہا بھی آپ سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے باقی جتنے نبیوں کو کمالات عطا کیے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب میں یکجا کیے۔ اور بلکہ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو منبع بنایا ہے، منبع بنایا ہے، منبع بنایا ہے تمام کمالات کا۔ اللہ کے حبیب سے کمالات نکلے ہیں، باقی نبیوں کو ملے ہیں، نکلے ہی آپ سے ہیں، باقی نبیوں کو ملے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو کمالات عطا کیے، جو خصوصیات عطا فرمائی،
جو کمالات عطا فرمائے ان میں ایک کمال یہ بھی تھا، اللہ کے پیغمبر کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی کے جسم سے خوشبو آیا کرتی تھی، جسم سے تو کیا، آپ کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ باقی تمام انبیاء کا معراج فرش زبی پر ہے، آپ کا معراج عرش بری پر ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، باقی جتنے نبیوں کو معجزات ملے وہ سارے کے سارے عملی معجزات تھے۔ صالح کو اونٹنی ملی، موسیٰ کو عصا ملا، ید بیضا ملا، عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، یوسف کی قمیص سے یعقوب کی بینائی لوٹی، یہ سارے کے سارے معجزات عملی معجزات تھے۔ لیکن اللہ نے اپنے حبیب کو عملی معجزات بھی عطا کیے، علمی معجزات بھی عطا کیے۔ عملی معجزات کی مثال چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے، علمی معجزات کی مثال قرآن کریم ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو تمام معجزات کا سردار بنا کر عطا کیا۔ اللہ کے نبی کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی نبی سے کلام کیا نام لے کر کلام کیا، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی تو ایک مرتبہ بھی نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کبھی یافی کہا، کبھی تاہا کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں ہے۔ آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کمال کو عطا کیے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ آپ کے کمالات میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ کمال بھی عطا کیا کہ نبوت کا دروازہ بھی آپ پہ بند کر دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا۔ آج کے اس اجتماع سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، اتنی عظمت والا نبی، اتنی شانوں والا نبی، اتنی خصوصیات والا نبی، لیکن آج کا مسلمان اس نبی کی سنت کو چھوڑ چکا ہے۔ آج کا مسلمان نبی کے طریقے کو چھوڑ چکا ہے۔ آج کا مسلمان رسم و رواج پہ چل رہا ہے۔ آج کا مسلمان بدعات پہ چل رہا ہے۔ آج یہ عزم لے کر جائیں، کیونکہ نبی کی تعلیمات تو وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ نبی کی تعلیمات تو وہ ہیں جنہوں نے زمانے میں انقلاب برپا کیا ہے۔ نبی کی تعلیمات تو وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو اس انداز میں بدلا کہ وہ چلتے تو زمین پر تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم، منہدم الہی کس نے کسر کسرا کر دیا۔ کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ آدمیت کو غرض سما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کمال عطا فرمائے، خصوصیات عطا فرمائی، لہذا اپنے اس نبی کی سنت پہ چلنا ہوگا، کیونکہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والا، آپ کی اتباع کرنے والا، اللہ نے اعلان کیا میں رحمت بھی برساؤں گا، اللہ نے اعلان کیا میں تم سے محبت بھی کروں گا، اللہ نے اعلان کیا میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ تم نبی کی اتباع کرو، میں اللہ تم سے محبت کروں گا۔ تم نبی کی اتباع کرو، میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تم میرے نبی کی اتباع کرو، میں اللہ تمہارے اوپر رحمت برساؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیے ہیں، لہذا آج یہ عزم لے کے جائیں۔ آج کے بعد ہماری خوشی بھی نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، ہماری غمی بھی نبی کی سنت کے مطابق ہوگی۔ رسم و رواج کو چھوڑ دیجئے، بدعات کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ نبی کی اتباع پہ، نبی کی سنت پہ چلنے سے اللہ کی رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے کہوں گا کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوائے مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وما علینا۔ یہ تھے
خطیب نقطہ داں مقدر